زندگی گزارنے کے اصول میں سے چوتھا اصول ہے دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا جائے. انسان کو اس دنیاوی زندگی میں کمفرٹیبل بننے کے لیے، کمفرٹیبل زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول نہایت ہی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے واضح انداز میں فرمایا انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اخلاق میں، فضل و کمال میں، مال و دولت میں، کسی بھی معاملے میں اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھو، اپنے سے مالدار آدمی کو دیکھو تو سب سے پہلے تم اپنے سے نیچے والے کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں لاؤ. اکثر ہوتا ہے، اکثر معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے میل ملاقات جو ہے بڑے لوگوں سے، کمتر لوگوں سے، ہر کسی سے ہوتی ہے. لہذا اگر انسان اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھے کہ اس کے پاس ٹھاٹ باٹ کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کے پاس اعلیٰ قسم کے لباس ہے، اعلیٰ قسم کا مکان ہے، اعلیٰ قسم کی سواری، اس کی تجارت اعلیٰ قسم کی ہے، اس کی زندگی گزارنے کا، اس کی لائف سٹائل بالکل یونیک ہے، ایسے آدمی کو اگر دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے لوگوں کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں لاؤ. اس سلسلے میں اس حوالے سے ایک تابعی ہیں عون بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اہل ثروت کے دولت قدوں پر جاتا ہوں، جب میں اہل ثروت کے دولت قدوں پر جب میں گیا، وہاں جانے کے بعد ان کے مکان کو میں نے دیکھا جو شاہانہ تھے، ان کے لباس کو دیکھا، ان کے سواریوں کو دیکھا جو اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے اور شاہانہ قسم کے تھے. جب میں نے ان کی تمام چیزوں کو دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک قسم کی کوفت محسوس ہوئی، ایک گھٹن سی محسوس ہوئی، مجھے ایک قسم کی رنجیدگی، ایک قسم کی تکلیف سی مجھے محسوس ہوئی. لہذا میں نے اس رنجیدگی کو، اس دلی کوفت کو ختم کرنے کے لیے اپنے سے کمتر غربا فقیروں کا رخ کیا. میں جب غربا مساکین فقراء کی مجلس میں جا کر بیٹھا، ان کی مجلس میں پہنچا تو مجھے میرے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہوا کہ اللہ نے جو ہے مجھ سے بھی کمتر لوگوں کو بنایا ہے، مجھ سے بھی جو ہے نچلے قسم کے، نچلی سطح کے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. مالدار بھی ہیں، معتدل بھی ہیں اس دنیا میں، اور غریب، کلاش، کنگال، فقیر، مسکین قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ، غالباً شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، کڑک دھوپ ہے، فرش بالکل دھوپ کی وجہ سے، چلچلاتی ہوئی دھوپ کی وجہ سے جل رہا ہے. پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ بڑے درویش تھے. کہتے ہیں کہ پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، چل رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا علم دیا، سب کچھ میرے پاس ہے، میرے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے، میں مفکر ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن اے اللہ مجھے پہننے کے لیے جوتیاں نصیب نہیں ہیں. میرے پیر جو ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم
فرش پر جو ہے میرے پیر، میرے تلوے جل رہے ہیں۔ یہ شکوا کرتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے دیکھا کہ اذان ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، تو ایک فقیر، ایک غریب آدمی، فقیر آدمی جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھسڑتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ دیکھا یہ منظر، شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً تائب ہوئے اور اپنے گریبان میں جھانکا، کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے ہٹا کٹا جسم دیا، گرچہ مجھے چپل نہیں ہے مجھے پہننے کے لیے، جوتیاں میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، کوئی بات نہیں اللہ تو نے مجھے ہٹا کٹا جسم دیا ہے، میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، گھوم سکتا ہوں۔ یہ آدمی تو پیروں سے معذور ہے، پھر بھی جو ہے کسی قسم کا شکوہ نہیں کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا ہے، تیری عبادت کے لیے نکل رہا ہے۔ یہ سوچ کر، یہ دل میں سوچ کر شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کتنے لوگ ہیں لوگوں کا دیکھا دیکھی، فلاں نے ایک کروڑ کی کار لی ہے تو اب دوسرے کے دل میں یہ ہلچل پیدا ہوتی ہے کہ میں 1.5 کروڑ کی کار خریدوں گا۔ فلاں نے محل نما مکان بنایا ہے، میں اس سے بہترین مکان بناؤں گا۔ فلاں نے بہت بہترین شادی کی، میں اس سے بہترین شادی کروں گا، میں اس سے بہترین ضیافت کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی دکھاوا کیا ہے؟ یہ چیزیں انسان کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ انسان کے کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے کام آنے والی چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہوا زندگی گزارے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہوا زندگی گزارے۔ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں فلاں سے بہتر زندگی گزاروں گا، اگر اس کے بالمقابل اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے بھی نیچے کئی غریب قسم کے لوگ ہیں، میں ان کی مدد کروں، ان کا تعاون کروں، ان کی خدمت کروں، خدمت خلق کے ذریعے میں زندگی گزاروں، یہ سوچ اگر انسان لیے ہوئے زندگی گزارے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا، اور آخرت میں وہ انسان، دنیا میں وہ شکر گزار بھی ہوگا، اور آخرت میں اس کی شکر گزاری کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شکل میں اس کو عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اب دنیاوی معاملے میں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، لیکن دینی معاملہ جب آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے۔ اس سلسلے میں رشک بھی جائز ہے، اس سلسلے میں رشک کرنا، حسد کرنا بھی جائز ہے۔ حسد اور رشک جو ہے مترادف، تقریباً قریبی الفاظ ہیں۔ اب میں اس کی تشریح یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے تو آدمی اس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا کہ بھائی یہ کتنے نیکی کے کتنے کام کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی دولت دے گا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ اللہ کے کلام کو خود پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کی تشریح کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تشریح اور توضیح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے جیسا علم مجھے بھی دے گا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا، ایسے ہی دین کی خدمت کروں گا، یہاں رشک جائز ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال اور دولت بہت دیا ہے،
وہ اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس طرح کی دولت مجھے بھی دے گا تو میں بھی اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دوں گا۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اگر انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو یقیناً ایسا انسان دنیا میں اپنا نقصان کروا لے گا اور آخرت میں بھی اپنا نقصان کروا لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت پر ساری توجہ کو مرکوز اور مبذول کروانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی آخرت کو نہیں دیکھیں گے، اگر ہم اپنی آخرت کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس دنیا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اس دنیا کی کوئی وقعت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، پائیداری اس زندگی کو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عارضی زندگی میں رہ کر اپنے آخرت کی فکر کرنے کی نہایت ہی اشد ضرورت ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں جس میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ دو عادتیں جس آدمی کے اندر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ آدمی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے والا، اور اخروی معاملے میں، دینی معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھنے والا۔ یہ دو خصلتیں جس آدمی کے اندر پائی جائے گی وہ آدمی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صابر اور شاکر لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بتانے کی باتیں بہت ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بس میں انہی چند کلمات پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیاوی زندگی میں یہ مقابلے بازی کی یہ دنیاوی زندگی جو ہے مقابلے بازی کی زندگی بن گئی ہے۔ لوگ جو ہے اس دنیا میں دنیا پانے کے لیے مقابلہ آرائی کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ آرائی کی جائے۔ فلیتنافس المتنافسون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبقت کن چیزوں میں لے جانے کا حکم دیا؟ نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں۔ ہمارے اسلاف یہی تھے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جایا کرتے تھے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے جو ہے نیچے والوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر ایک قسم کی شکر گزاری پیدا ہوگی، ایک قسم کی اس کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، ایک قسم کا درد اس کے دل کے اندر اٹھے گا کہ ہماری مسلم امت اس طرح کی جو ہے غربت اور افلاس کا شکار ہے۔ یہ سوچ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور اللہ کی نظر میں سرخرو ہوگا۔ میرے بھائیوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اصول پسندی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر قائم رکھ، جب ہماری وفات ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔